احترام عزت سے مراد دو چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسے مہینوں میں ایسے دنوں میں انسان نافرمانی نہ کرے، گناہوں سے بچتا امتحان ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچے اور پورا اپنے نفس کو کنٹرول کرے، کوئی ایسی چیز انسان سے سرزد نہ ہو جو اللہ ناپسند کرتا ہو، جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایمان والے کے لیے سب انسان جانتے ہیں جس میں ایمان ہے کہ اللہ کن چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ روز صبح شام ہم مواعظ میں بھی علماء کرام سے باتیں سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کیا چیزیں ناپسندیدگی ہیں، تو اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے ہمیں علم نہیں تھا یا ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہم نے ویسے ہی کر لیا۔ بھئی اپنا نقصان ہے، اپنے پہ انسان ظلم کرتا ہے۔ تو یہ چند جو مہینے اللہ نے عطا فرمائے ہمیں ذی الحجہ کے بہت پاک محترم مہینے ہیں، جس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، اور کوئی بھی ناپسند چیز ایسی جو گناہ کی ہو فوراً سے انسان دور ہو جائے، بلکہ پوری نیت کرے کہ ویسے تو کبھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص اس نیت کہ اللہ تعالیٰ کے معتبر مہینے ہیں، ان میں اللہ کی نافرمانی ہم نے نہیں کرنی۔ اور دوسرا احترام مہینوں کا یہ ہوتا ہے کہ انسان نیک کام کرے۔ ایک تو وہ کہ جو اللہ کو ناپسند ہے ان کو چھوڑ دے، اور جو اللہ کو پسند ہے وہ کام کرے۔ سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ باجماعت نماز پسند ہے۔ آدمی آئے بھاگتا ہوا اور مسجد کی طرف باجماعت نماز کو ادا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک مومن کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ تو اس میں انسان کا اہتمام ہونا چاہیے کہ نماز بھی ہو، جماعت کے ساتھ ہو اور پورے اہتمام کے ساتھ ہو۔ اس مہینے کے اندر نمازوں کو ویسے نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن کیونکہ بالخصوص اس میں زیادہ ہم نے محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کوئی نماز بھی ہماری جماعت کے بغیر نہ جائے، باوجود اس کے کہ کوئی مجبوری انسان کو ہو جاتی ہے، بیمار ہو گیا یا کوئی ایسی چیز لاحق ہو گئی جس میں عذر پیش آتا ہے، وہ تو ایک بات ہے، لیکن سستی سے غفلت سے نمازوں کو ترک کرنا، جماعت میں نہ جانا تو عام دنوں میں بہت ناپسندیدہ چیز ہے، تو ان دنوں کے اندر تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور ایکسٹرا محنت کریں۔ کسی چیز کی قربانی دینی پڑے اس میں تو اس کی بھی قربانی یاد میں دے دیں۔ یہ سب چیزیں ہیں جو ان ماہ کے اندر انسان کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ وقت ضائع نہ کرے غفلت میں، سستی میں، یہ دن پھر نہیں آتے انسان کے، تو کوشش یہ کرے کہ اپنے دوران ان دنوں کو اچھی طریقے سے صرف کرے۔ اس میں ذات یہ ایسا وسیلہ ہے، اللہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ اللہ کے قرب میں اس سے پہنچانے والا کوئی بڑا وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ کل اللہ کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ تو اس سے بڑا بھی کوئی وسیلہ نہیں اللہ کے قرب تک لے جانے کے لیے۔ سب سے بڑا وسیلہ جو اللہ کے قرب انسان کو لے کے جاتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس میں ذات اللہ ہے۔ اللہ نے اس لیے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے نام کا ذکر کرو۔ کسی چیز کا نہیں فرمایا، کیا؟ میرے نام کا ذکر کرو۔ یہ ایک وسیلہ ہے جو سب سے بڑا وسیلہ ہے جو اللہ کے قرب تک لے جا سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں۔ یعنی اس نے ذات کو پکڑ لیا وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے پھر اس کے نام میں فرما دیا قرآن میں کہ بس میرے نام کا ذکر کرو، مجھے پکارو، ذکر کرو، میرا نام کا ذکر کرو، کیونکہ نام جو ہے اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے، اللہ کے قرب پر لے کے جاتا ہے۔ سارے اعمال جو ہیں جو اللہ نے دیے، روزہ دیا، حج دیا، نماز دیا، حج زکوٰۃ دی، اس ساروں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کے قریب کرتے ہیں انسان۔ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب آ جاؤ۔ ہر عمل جو ہے یہ چار جو اللہ نے ہمیں سے 5 چیز دی ہیں، یہ سارا جو ہے قرب الہی کی طرف لے جاتی ہیں ہمیں، اللہ کے قریب کرنے والی چیز۔ تو اس میں کیا تشخیص ہوئی کہ اللہ کا نام جو سب سے بڑا وسیلہ کیسے بن گیا؟ بات سمجھے؟ اس کو کیونکہ سب سے بڑا وسیلہ کیوں کہا گیا کہ سب سے بڑا وسیلہ جو کیا ہے؟
اس میں اللہ کا نام ہے. جو قریب ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پکڑ لے, اس نام کو پکڑ لے. تو فرق کیا ہوا؟ جو سارے اعمال ہیں اور اس عمل کے اندر وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ حکم بھی دیا کہ ذکر بھی کرو میرا بس کو ربی کا, وہ کثیرہ بھی ساتھ میں کہا. سنیں کیا کیا ساتھ میں؟ کثیر بھی کہا ہے. بہت سمپل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ہے بہت بڑا مضمون یہ, لیکن انشاءاللہ بہت چھوٹے مضمون کو میں لے کر آؤں گا تاکہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے. اہمیت بتانا چاہتا ہوں. تو جب کثیر کا لفظ بھی کے ساتھ آ گیا, صرف ذکر کی بات نہیں کی. اب فرق ہے باقی اعمال میں, جو اس اعمال میں ہے سارے اعمال لے کے جاتے ہیں قرب پر, تو یہ کیوں وسیلہ سب سے بڑا ہو گیا؟ اس کا فرق نظر آتا ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کثیر کہا ہے, نماز کے ساتھ تو کثیر نہیں کہا نہیں. کسی عمل کے ساتھ اللہ نے کثیر نہیں کہا, بلکہ اس عمل کے ساتھ کثیر کہا ہے کہ ذکر کرو لیکن کثرت سے کرو. تو فرق ہو گیا دنیا اعمال میں, وہ کثیر نہیں ہے, کثیر ہے. سمجھے بات؟ یہ کثیر ہو گیا. تو کثیر ہونے کی کیا فضیلت ہے اس کی؟ کیوں کثیر کہا گیا؟ اس لیے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائی, ذکر کرنے کا حکم فرمایا, اتنا بڑا انعام ہے مومن کے لیے کہ مومن جو ہے, ایمان والا جو ہے, اس کی زندگی حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے قرب کی طرف چلتا رہے. یہ مومن کی شان ہے کہ جو اس کا پہلا لمحہ ہے, جو پچھلا ہوا وقت ہے, وہ آنے والے وقت سے افضل ہونا چاہیے. دو وقت آپس میں مل گئے تو ان کے لیے وقت جو ہے وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. یہ وقت, یہ دن میرا ایک ساتھ کیسے گزر گیا؟ جو کل گزرا ہوا دن تھا, آج کا دن اس سے بہتر ہونا چاہیے. یہ ہم ایمان کی بات بتا رہے ہیں, میں بھی ایمان والا ہوں, آپ بھی ایمان والا ہوں. ویسے تو اپنا اسٹینڈرڈ دیکھ لینا ہم کیا, لیکن یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. جس جنت کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا, اس باتیں کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ہم کھنگالے بھی لیا کر رہے ہیں, سوچ بھی لیا کریں کہ یہ جنتیں کن کے لیے رکھی ہیں اللہ پاک نے, کن کو ملیں گی جنتیں, کون لوگ لے کے جائیں گے جنت کے اندر جو نام اللہ پاک نے رکھے, جس کی نبی کی سنایا. نہ تم سوچ سکتے ہو, نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے, تمہارے فہم و ذہن تک بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو نام ہے. تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایمان والا آدمی کہ جو ہر وقت ترقی میں ہو, ہر لمحہ ترقی میں ہو, ذکر کی طرف نہیں آنے دیتا شیطان, اس کو روکتا ہے, مجبور کرتا ہے, سستی پیدا کرتا ہے, بہانے بنواتا ہے, ہر قسم کے طریقوں سے چاہے گا کہ یہ اللہ کے ذکر میں نہ آئے. ذکر سے روکنا اس کو سب بڑا کام ہے, کیونکہ ذکر سے روک کر اس کو وہ بات مل جاتی ہے کہ یہ اللہ کے قریب نہ ہو کسی طرح شخص, اور کیونکہ ذکر جو اللہ کے قریب کرتا ہے. تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جس بندے پہ شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ جو ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں, ذکر سے دور ہو جاتے ہیں, مجالس ذکر میں آنے سے رک جاتے ہیں. عورت ہو یا مرد, دونوں کے لیے ایک سیم کیفیت ہے کہ جو عورت یا مرد جب دیکھو کہ ذکر کی مجالس سے دور ہو رہی ہیں یا ہٹ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, تو فوراً سمجھ جاؤ کہ شیطان کا جال اس پہ قابو کر گیا ہے. اور اس کی دوسری نشانی بڑی آسانی سے آتی ہے کہ جب شیطان کا جادو اس پہ قابو کر جائے, اس کو پکڑ لے, اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اس کے اندر دنیا کو غالب کرتا ہے. ذکر جو ہے اللہ کی محبت کو غالب کرتا ہے, اس کے مقابلے میں شیطان جو ہے دنیا کی کیفیات المحبت کو غالب کرتا ہے. اور نہ ذکر کرنے والے کو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, دونوں زمین آسمان کا فرق, زمین آسمان, اس کی عادات جو ہے بدلنا شروع ہو جاتی ہیں ذکر کرنے سے, اس کی رکاوٹیں تو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے. اللہ نے اپنے ذکر میں تاثیر رکھی ہے, قرب کی طرف چلتا ہے انسان, تو آنت کرتا ہے اللہ کا ذکر بندے کو گناہوں کو چھوڑنے میں, دنیا کو ترک کرنے میں, ہر اس چیز کو جو اللہ کے راستے اور قرب میں آتی ہے اس کی مددگار ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر. سمجھا کی بات؟ یہ ہے اللہ کا ذکر دوستو, اسی لیے ہم اللہ کا ذکر اختیار کرتا ہے انسان بندہ. کسی بھی اولیاء اللہ کی آپ دیکھیں, کوئی بھی اولیاء, اس کی ابتدا بھی ذکر سے ہے, انتہا بھی ذکر سے ہے.
قرب کی منزل انسان سٹارٹ کرتا ہے ہوتے ہی ذکر سے ہے. جس کے ذکر نہیں ہوگا تو وہ چل نہیں سکتا اللہ کی محبت کی طرف. تو انہوں نے ان کا سوال بڑا خوبصورت کیا کہ شیخ حضرت یہ بتائیں کہ جب اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ کا نام جو ہے خود اتنا بڑا وسیلہ ہے ذکر تک لے جانے کا، تو ہم پھر اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، ہمیں شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ وسوسہ نا جب ذہن آ گیا. یہ وسوسہ آج کل عام ہے نا، وہ جس نے ذکر سے غافل کر دیا انسانوں کو، بالکل مفلوج کر دیا. تو یہ اس وقت ان کا وسوسہ میں آپ بتاتا ہوں. کہتے ہیں جب اللہ سے وسیلہ ہی بہت بڑا ہے، بہت برکت ہے، تو اس میں پھر ہم خود ہی اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم شیخ کے پاس سے؟ تو حضرت بڑا خوبصورت جواب دیا، ان کے بالکل صحیح کہتا ہوں. وسیلہ تو ذکر ہی ہے، اور ذکر ہی اللہ تک پہنچائے گا، اور ذکر ہی لے کر جاتا ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ تلوار ہی ہے جو دشمن کو مارتی ہے. اگر آپ کسی کو دشمن کو ماریں گے، کیا مارے گی چیز؟ تلوار ہی مارے گی. اگر گولی مارنا ہے تو بندوق ہی گولی مارے گی، لیکن تلوار کے لیے ہاتھ چاہیے، اس میں صلاحیت ہے. تلوار میں صلاحیت ہے کہ قتل کر دے، لیکن نہیں قتل کر سکتی جب تک کہ ہاتھ کوئی نہ ہو. گولی چل سکتی ہے، اس میں صلاحیت ہے، گولی چلے اس کو مار دے، لیکن اس کو چلانے والا چاہیے، کوئی ہاتھ چاہیے جو چلا دے. تو بھائی اللہ کا نام ہے، پہنچاتا وہی ہے، وسیلہ سب سے بڑا وہ ہے، قرب تک وہ لے کے جاتا ہے. لیکن کوئی تو ایسا چاہیے جو بتائے کہ کس طرح نام لینا ہے، کس انداز سے لینا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کے رموز کیا ہیں، اس کے اسرار کیا ہیں، اس کو لینا کتنا ہے، کتنے دفعہ لینا ہے. کوئی چھوٹی چیز ہے، ایک تلوار کے لیے ایک ہاتھ کی ضرورت ہے، تو اس وسیلے کے لیے جو اللہ کے قرب تک لے جائے اس کے لیے کسی ہاتھ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اشکال ختم ہو گیا. تو پتہ کیا چلا سب سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. لیکن وسیلہ اس وقت بنے گا جب کسی شیخ سے تعلق ہوگا. جب تک کسی شیخ کامل سے تعلق نہیں ہوگا، جب تک کامل شیخ سے تعلق نہیں ہوگا تو اللہ کا ذکر نہیں مل سکتا. ورنہ ساری چیزیں ذکر ہی ہے، جو چیز کریں وہ سب ذکر ہے الحمدللہ. لیکن بالخصوص جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہوا، کسی کامل شیخ سے تعلق نہیں ہوگا، وہ جو نام ہے، اسم جو ہے، وہ قرب کا باعث نہیں بن سکتا آدمی کی، بلکہ باعث نقصان بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیں، کوئی ایک اناڑی کا چلائے گا نا تلوار، تو ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ کو زخمی کر دے. گولی چلانے والا گولی چلائے گا نا دشمن کے لیے، ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مار دے. تو ہو سکتا ہے کسی اس انداز سے وہ اللہ کے نام کو لے رہا ہو جو اس کے لیے نقصان دہ بن سکتا ہے. اس کی کیفیت نہ پتا ہو، اس کو حالت نہ پتا ہو، اس کو اس کا رموز اسرار کا نہ پتا ہو. ممکن نہیں بلکہ حقیقت بھی ہے کہ ہو جاتا ہے ایسا جب تک. اور یہ سنت الہی بھی ہے کہ قرآن کے ساتھ قرآن والا آیا ہے. تو اللہ کا ذکر جو ہے اس زمانے کے لیے کوئی چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ رہوں، میں اپنے راستے قائم رہوں، مجھے پتہ ہے کہ بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ صحابہ کا راستہ ہے، اسٹریٹ راستہ ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اس کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر کو پکڑ لے، بس کو پہ کسی بس اللہ کے ذکر کو پکڑے. لیکن ذکر پکڑنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیا کیا کہ کسی شیخ کو پکڑے، صحیح سے ملیں گے نا ذکر آپ کو. تو میرے بھائیو، اصل دین سمجھنے کا طریقہ یہی ہے. آج اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، پھر آپ بچانا چاہتے ہیں خرافات سے، گناہوں سے، اللہ کے ذکر سے منسلک ہو جاؤ. بہت آسان طریقہ ہے. اور یہ نیت پہ انسان کی کہ واقعی ہماری نیت ہے اللہ کو پانے کی، یا نفاق ہے بھی کہ بھئی نہیں بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں ہوگا. نہیں بنائے نا، ذکر پکڑیں آپ انشاءاللہ، ذکر کی طرف آئیں اور ویسے ہی کریں جیسے شیخ کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ گائیڈ اسی لیے لے جاتے ہیں نا آدمی، گائیڈنس اسی لیے لی جاتی ہے کہ ہمیں اس سے جو بات ہوگی ہم وہی اسی مطابق ہم نے تعداد رکھنی ہے، ویسے ہی کرنا ہے، ویسے ہی چلنا ہے. پھر فکر نہ کریں، اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ ذکر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی ناکام. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے کہ ذکر کی دولت سے نوازے اور
فتنوں سے بچائے، خرافات سے بچائے. جتنے ذکر کی پابندی کریں استقامت کے ساتھ، الحمدللہ بندہ کامیاب. جہاں ذکر میں سستی کی، غفلت آنی شروع ہوئی، نہیں جی بڑا مشکل ہے، بس سمجھیں کہ شیطان غلبہ کرنا شروع کر دے گا، فوراً آپ کے اندر وہ انجیکشن ڈالے گا دنیا کا. یاد رکھیں، پہلا انجیکشن اس کے پاس جو ہوتا ہے نا انسان کو بھگانے کا،